आमोर फाउंडेशन की तरफ से माजूर अफराद के लिए ग्रैंड अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ माजूरियों के शिकार अफराद के साथ ख्वाजा सराहों को भी मदऊ किया गया। तमाम अफराद ने अमोर फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि अव्वल तो हमें कहीं बुलाया नहीं जाता, अगर बुला भी लिया जाए तो हर कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि हम बेबस व लाचार हैं। लेकिन अमोर फाउंडेशन की इस महफिल में बैठने के इंतज़ाम से लेकर खाना पेश करने तक हर चीज़ से मोहब्बत और अपनाइयत बरस रही थी कि हम खुद को बेहद ख़ास महसूस कर रहे थे। इस दावत अफ्तार में ग्वाल मंडी लाहौर के वाइस चेयरमैन ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब, चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर जनाब अतारुर रहमान साहब, उमैर जट एडवोकेट हाई कोर्ट चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पंजाब बार काउंसिल कैसर इकबाल खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट अमोर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन जैन आबी साहब के अलावा डायरेक्टर ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज अमोर फाउंडेशन जनाब अली मोहसन ने तमाम बच्चों के साथ इफ्तार किया और मोहब्बत भरे अल्फाज से नवाजा। अफ्तार के बाद अमोर फाउंडेशन की चेयरमैन मोहतरमा लैलतुल कदर साहिबा की तरफ से तमाम माजूर अफराद और ख्वाजा सराहों में ईद के तहाइफ तकसीम किए गए। जी, मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा नदीम वाई साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज का जो अफ्तारी का अहतमाम है और जो यहाँ पर स्पेशल पर्सन्स को और ख्वाजा सराह को जो ईदी दी जा रही है, उसके बारे में इनके क्या रिमार्क्स हैं। जी ख्वाजा साहब। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद। जी माशाल्लाह, आज की बड़ी स्पेशल अफ्तारी थी और स्पेशल बच्चों के साथ ही, स्पेशल बंदों के साथ ही। और मैं समझता हूँ कि ये लोग अपाहज नहीं हैं। अपाहज वो लोग हैं जिनके हाथ पाँव सलामत है, वो काम नहीं करते। और ये माशाल्लाह अपना काम भी खुद करते हैं और इन्होंने मुहताजी की ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने इनकी मदद की और फिर ज़बरदस्त किस्म का उमर जो काम कर रही है। बाजी लैलतुल कदर जो इनको देख रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और जो भी इस कार खैर में हिस्सा डाल रहा है, इनके लिए मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और इन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा आज की इफ्तारी में। अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर दे। दूसरा भाई साहब, मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों से मैंने सवाल किए और मुझे एक चीज़ बहुत खुशी हुई उनसे सुनकर कि उनका कहना है कि यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती है, प्लस उनको हुनर भी सिखाया जाता है। और इनका जो कॉज़ है, मैं उस कॉज़ से बड़ा मुतमईन हुआ कि इन बच्चों को बाकायदा तौर पर इनको रोज़गार दिया जा रहा है, इनको मांगने की मतलब मना किया जा रहा है कि मांगना नहीं है, सेल्फ मेड हो जाएं। ये सेल्फ मेड जो हो रहे हैं, मैं इस पर बड़ा खुश हूँ। आपका क्या ख्याल है कि ये जी ऐसी जी, काविश बड़ा होनी चाहिए? बड़ा बड़ा अच्छा इकदाम है कि सेल्फ मेड होना। और देखिए, मैंने यही तो अर्ज़ की है कि ये लोग जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको हाथ पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं, वो इनके लिए काम कर रहे हैं। वो इनके हाथ पाँव आंखें बंधे हुए हैं और ये मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनती बच्चे हैं और मेहनत करके इंसान रोज़गार कमा सकता है। इन्होंने ये साबित किया है कि हम मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी ने ध्यान दिया है तो हमें भी अपने इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में, हमसायों में कोई भी बंदा ऐसा हो जो डिसेबल हो, उसको पढ़ाई कराए। जो वो मेहनत करना चाहता है उसको मेहनत करिए। कोई उसको रेडी लगवा दें, कोई ना कोई ऐसा कारोबार करवाएं जिससे वो रिज़्क़ हलाल खाए और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा दे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अताउर रहमान जट साहब, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। और मैं इनसे पूछूंगा कि आज जो अफ्तारी का एहतमाम किया गया है, वो देखकर इनको कैसा लगा? ऐसी काविशें होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अफ्तारी थी उमर ने दी हुई थी स्पेशल बच्चों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। मैं ट्रांसजेंडर के लिए जो दी हुई है उस पे मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये असल में ये लोग हमारी मुस्तहिक हैं, हमारे प्यार के, मोहब्बत के, चाहत के। और हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ के इनकी खिदमत करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर तरक्की की राह में गामज़न रहना है, इनको अपने साथ शामिल करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की में। इनको हमें सरकारी जॉबें देनी चाहिए। इनको इनका हौसला बढ़ाने के लिए ईद की खुशियों में इनको अपने साथ, अपने अहल व अयाल के साथ ईद मनानी चाहिए। और इनकी पूरा साल ना कि रमज़ान में, पूरा साल इनकी खिदमत करनी चाहिए। जो इनको ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना चाहिए। दूसरा जट साहब, मैंने ये पूछना था कि अब यहाँ पर बच्चों को बहुत आला तालीम दी जाती है और उसके अलावा इनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, हुनर सिखाया जाता है। इनको ये कहा जाता है कि आपने मांगना नहीं है, आप सेल्फ मेड हो जाएं। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए जॉब का कोटा ज़रूर रखें? जी, मैं
اوم اور فاؤنڈیشن جو ان کی تربیت کر رہی ہے وہ ایک قابل ستائش ہے، اور گورنمنٹ نے آگے بھی کوٹا رکھا ہوا ہے ان کا، لیکن اس کو بڑھانا چاہیے. اور جو ان کی اوم اور جو بھی این جی اوز ہیں، فاؤنڈیشن ہیں جو کام کر رہی ہیں ان اسپیشل چائلڈ کے لیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ تاجروں کو بھی میں کہوں گا بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیں، اور ان اوم اور فاؤنڈیشن کو کہوں گا آئیں مارکیٹوں میں آئیں، میں تاجروں سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی معاملت کرائیں گے، اور آپ کی جو یہ فاؤنڈیشن کا جو خرچہ ہے، اخراجات ہیں، اس کے لیے تاجر بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. بہت اچھی بات ہے جی کہ یہاں پر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو فنڈنگ لیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جو اسپیشل پرسنز ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں. اس میں اور بھی بہت سے ڈسیبل لوگ ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کام کر رہے ہیں. امور فاؤنڈیشن ان کو تمام تر چیزیں مہیا کر رہی ہیں اور ان کو ہنر سکھا رہی ہیں، ایون کہ تعلیم سکھا رہی ہیں. کوئی آئی ٹی سیکھ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا سیکھ رہا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑی اچھی جاب بھی کر رہے ہیں، پرائیویٹ جاب بھی کر رہے ہیں. اور امور فاؤنڈیشن نے یہ بہت اچھی کاوش کی ہے، اور میں شکر گزار ہوں جناب حافظ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اتنا ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. جی میں نے دیکھا ہے کہ اس افطاری کے اہتمام میں یہاں پر وکلا برادری بھی شانہ بشانہ ہے، اور میرے ساتھ اس وقت حافظ عمیر جٹ صاحب ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، لاہور کے بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. اور میں ان سے پوچھوں گا کہ آج کا جو افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کاوش ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بھی لوگوں کو ساتھ شانہ بشانہ ساتھ چلنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایسی افطار پارٹیز اور ایسے جو پروگرام ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے. وہ اس لیے کہ بالکل ان کو ہم اپنے معاشرے کا حصہ سمجھنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر سمجھنا چاہیے. کسی بھی ملک کی ترقی میں اسپیشل چائلڈ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. آپ اگر انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کو دیکھیں، چنئی دیکھیں، کولکتہ دیکھیں، یہ آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری آ گئی ہے جس میں ہم ان لوگوں کی اگر جیسے امور کر رہی ہے، ان کا سارا دیکھ بھال، ان کی کفالت کر رہی ہے، اور ان کو آئی ٹی میں آگے لے کے جا رہی ہے اور تعلیم و تربیت بھی کر رہی ہے. اس طریقے سے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی ایسے پروگرام انیشیٹ کریں. جیسے مریم بی بی جو ہماری سی ایم ہیں، انہوں نے بڑے اچھے آغاز لیے ہیں اس معاملے کے حوالے سے. اور آپ کے چینل کے توسل سے میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اسپیشل پرسن جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو آئی ٹی کے شعبے میں آگے لے کر آئیں. ان کو سولر سسٹم میں جو آ رہی ہے ہماری انوویشن، اس انوویشن میں ان کو حصہ بنائیں. اور ہماری جو ہائی کورٹ اور لاہور بار کیبنٹ ہے، میں ان سے بھی آپ کے چینل سے توسل کرتا ہوں، اور میں اس چیز کا جو ان کے سامنے پرستاو بھی رکھوں گا کہ یہ قرارداد ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم کو ایک ایسی ورکشاپ کا انعقاد کرنا چاہیے جس سے کہ ہم ایسے لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ لا ان کے حقوق کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے لیے کیا کیا معلومات ہیں. جیسے مسلم فیملیز آرڈیننس ہے ہمیں آج سے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ 1961 سے پریویل کر رہے ہیں، لیکن آج لوگ شعور والے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ایسے ورکشاپس ہونے چاہیے بار سطح پر، ہائی کورٹ بار پر، پنجاب بار پر، لاہور بار پر. اور ایسے جو کیسر خان صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے وکیل ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو بار میں جیسے ہم ایک انوویشن آ رہی ہے وکالت میں، ٹیکس کی، کارپوریٹ کی جدت سے جدت آ رہی ہے. آئی ٹی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم ڈی ایس جے آئی ٹی پہ آ گیا ہے کہ ایک بندہ سائل پروسیڈ کرتا ہے کیس تو وہ انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے کہ اس کی ڈیٹ کدھر ہے، کہاں پہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ اسپیشل چائلڈ جو ہیں، یہ ٹرانسجینڈر ہیں، ان کو عموماً آگے لے کر آئیں. ان کو لا سیکٹر میں بھی بتائیں. ان کو ہر لا میں رائٹ آف فریڈم، رائٹ آف سپیچ، رائٹ آف موومنٹ، جو ان کو حق پتہ ہو، بنیادی حق پتہ ہو. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی ٹریفک سگنل پہ بھی رکتے ہیں، یا پولیس کی طرف سے کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی کوریج کی ہے، دیکھی ہے کہ پولیس چوکیوں میں بڑی ایسی ناگہانی صورت حال بنتی ہے جو مس کمٹمنٹ کرتے ہیں. جیسے آئی جی صاحب ہمارے بڑے اچھے آئے ہیں، میں بشرطیہ وکیل ایک ان کی جو خدمات ہیں وہ ان کو بڑا اچھا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو جیسے آگے لے کے جا رہے ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی بتائیں کہ وہ پیشنس رکھیں دوستوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ. اگر ان کو کوئی ٹرانسجینڈر نظر آتا ہے
تو وہ سیکھ پا ہوتے ہیں اور وہ بڑی ریشلی بات کرتے ہیں. میں آئی وٹنس ہوں, میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے. یا ادروائز ایک کہ کوئی لائر بھی ان سے اگر کوئی بات کرے تو وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اس تسلسل میں نا یہ جو جتنے بھی ہمارے آفس بیرر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لوگ کام کریں جیسے یہ پرائیویٹ طور پہ عمر کر رہی ہے اور سارے کیسر خان صاحب لگے ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ ایسی تنظیموں سے سیکھیں. میں یہ میسیج دوں گا اسپیشلی سی ایم صاحبہ کو بھی, اور ایک جو عام انسان ہے سوسائٹی کا اس کو بھی, بیکاز دے آر اسپیشل ہم اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خاص چیز اسپیشل ہوتی ہے. دے آر اسپیشل پرسن بیکاز کہ جو لیلۃ القدر ہیں, جو اس این جی او کی بانی ہے ڈاکٹر لیلۃ القدر, وہ خود بھی اسپیشل پرسن ہیں. تو وہ ان کے دکھ کو, درد کو, ان کی فیلنگ کو سمجھتی ہیں. لہٰذا انہوں نے آمور تقریباً 10 سال پہلے جو ہے اس کی بنیاد رکھی, اور اور قطرے قطرے دریا بنتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس 400-500 سے زیادہ ٹرانسجینڈرز بھی ہیں اور ڈس ایبل پرسن بھی ہیں, اسپیشل پرسنز بھی ہیں, جن کی کفالت لیلۃ القدر جو اپنے ہی اپنا جمع پوچھی سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں جس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ان کے لیے ایک خاص کوٹا رکھا جاتا ہے معذور افراد کے لیے, اسپیشل افراد کے لیے, سی ایم صاحبہ جو ہیں اس کوٹے کو بڑھائیں. اس کے علاوہ دیکھیں, اس کے علاوہ میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں سی ایم صاحبہ کو کہ ووٹنگ کے اندر, اسمبلی کے اندر ایک اسپیشل کوٹے کی مخصوص نشست ہونی چاہیے ایک ڈس ایبل پرسن کی, تاکہ وہ ڈس ایبل پرسن جو ہے وہ انہی پرسن کا منسٹرز ہو اور ان کے تمام معاملات تو وہ دیکھ سکے. اور اس کے بارے میں ایک قرارداد ہاؤس میں ضرور پاس ہونی چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو لازمی فنڈنگ کرے, بیکاز دے آر دا پارٹ آف آور لائف اینڈ دے آر پارٹ آف آور ورلڈ. یہ پوری دنیا کا حصہ ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ جس کی آنکھ نہیں ہے اس کی آنکھ بن کے اس کے ساتھ چلیں, جس کا بازو نہیں ہے اس کا بازو بن کے اس کے ساتھ کام کریں, جس کی ٹانگ نہیں ہے اس کی ٹانگ بن کے اس کے ساتھ چلیں. تو لہٰذا ہمیں ان اسپیشل پرسن کی خوشیوں میں, ان کے دکھ میں, درد میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے, اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو اپنی سوسائٹی کا ایک اسپیشل حصہ سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.